اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا۔ پانچواں حصہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے یہاں بھیجا۔ ہم لگ بھگ 80 مرد تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عرفطہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ یہ لوگ نجاشی کے یہاں پہنچ گئے۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحفے دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا اور پھر جلدی سے بڑھ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے کچھ چچیرے بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے دیش میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کہا، وہ کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا، وہ یہاں تمہارے ملک میں فلاں جگہ ہیں، آدمی بھیج کر ان کو بلا لو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج میں تمہاری طرف سے بادشاہ کے سامنے بات کروں گا۔ چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ تم بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں۔ تو نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کہا۔ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جن کو اللہ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی اس عورت کی طرف القاء فرمایا تھا جن کو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا کنوارا پن ختم ہوا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اے حبشہ والوں، اے عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں، اے سنیاس اپنانے والوں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ مسلمان اس سے تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کہتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں نے نجاشی سے کہا، خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقدس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی، تم میرے دیش میں جہاں چاہو رہو۔ اللہ کی قسم اگر بادشاہی کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھاتا۔ اور پھر نجاشی نے حکم دیا تو قریش کے ان دونوں قاصدوں کے تحفے واپس کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے مدینہ کو گئے، یہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 69، فتح الباری حصہ 7 پیج نمبر 130، حیثمی حصہ 6 پیج نمبر 24۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بنا کر بھیجا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے کہا، اگر بادشاہی کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی جوتیوں کو چومتا، اور مسلمانوں سے کہا، تم میرے دیش میں جتنا چاہو رہو، اور اس نے ہمارے لیے کھانے اور کپڑوں کا حکم دیا۔
ہیسمی حصہ 6 پیج نمبر 31، حلیہ حصہ 1 پیج نمبر 114، بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 71۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔